نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم باب بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو إدريس عائذ الله بن عبد الله أن عبادة بن الصامت رضي الله عنه وكان شهد بدرا وهو أحد نقباء ليلة العقبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعسوا في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه فبايعناه على ذلك أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. امام بخاری رحمہ اللہ تعالی الباری ایمان کے بیان میں کتاب لائے ہیں اور اس میں باب نمبر 10 جو اس موضوع پر ہے، اس نام پر ہے کہ میں نے اس بات پر بیعت کی کہ اللہ کے علاوہ کسی کو شریک نہیں بناؤں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناؤں گا. شریک کیا ہوتا ہے؟ شریک کیا ہوتا ہے؟ شریک بھائی وال کو کہتے ہیں، ساتھی کو کہتے ہیں، مل کر کام کرنے والوں کو آپس میں اشتراکیت کا کام کہتے ہیں، مشترکہ. ٹھیک ہے جی، دو شخص مل کر کام کرتے ہیں یا ایک آگے والا کام سنبھالتا ہے اور ایک پیچھے والا کام سنبھالتا ہے، اسے کہتے ہیں یہ دونوں اس کام میں شریک ہیں. جس طرح کے باپ کی جائیداد میں، ماں کی جائیداد میں سارے بیٹے بیٹیاں برابر کے شریک ہوتے ہیں ان کی زندگی میں، ان کے حصے میں، ان کے تحفے میں، تحائف میں، ہبہ میں. اور ورثہ بننے کے بعد ماں باپ کا مال جو ورثہ بنتا ہے، جس کے وارث بنتے ہیں، تو وہ 1/2 کے حساب سے بیٹوں کو 2 حصے اور بیٹی کو 1 حصہ. تو یہ ہے شراکت داری. یہ کیا ہے؟ شراکت داری. یہ کیا ہے؟ شراکت داری. بات سمجھ آ رہی؟ جس طرح آپ چیزیں منگوا لیتے ہیں تو اس کے پیسے اور اس کا جو خرچہ ہوتا ہے وہ آپس میں برابر تقسیم کر لیتے ہیں. وہ آپ اس چیز میں کیا کرتے ہیں؟ شریک بن جاتے ہیں ایک دوسرے کے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بات کی تھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے. اسی موضوع پر امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ ہم نے یا میں نے اس بات پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی کہ اللہ کے علاوہ کسی کو شریک نہیں بناؤں. یعنی اللہ کے علاوہ ہمارا کوئی اور رب نہ دینے والا ہے نہ لینے والا ہے. وہی ہمارا سچا خالق مالک، پیدا کرنے والا، خوشیاں دینے والا، غم دینے والا، تکلیفیں دینے والا، آسانیاں دینے والا. تو بیعت اس بات پر کی کہ اللہ کے علاوہ کسی کو شریک نہیں بناؤں. تو امام بخاری کہتے ہیں مجھے حدیث بیان کی ابو الیمان نے
ان کو شعیب نے بیان کیا، وہ زہری سے نقل کرتے ہیں، انہوں نے ابو ادریس عائذ اللہ بن عبداللہ نے خبر دی کہ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہے، سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ جو بدر کی لڑائی میں شریک تھے اور لیلۃ العقبہ کے 12 نقیبوں میں سے تھے۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جب آپ کے گرد صحابہ کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی، آپ کے ارد گرد، ہم جب بیٹھے ہوئے تھے ہمارے ارد گرد آپ بیٹھے تھے نا، تو نبی علیہ السلام نے اس وقت یہ بات کہی جب صحابہ کی ایک جماعت آپ کے ارد گرد بیٹھی ہوئی تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے بیعت کرو اس بات پر کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو گے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک، اپنے صحابہ سے کہا کہ مجھ پر میرے ہاتھ پر بیعت کرو کہ اللہ کے ساتھ تم کسی کو، اللہ تشرکو باللہ شیئا، بایعونی علی اللہ تشرکو باللہ شیئا، میرے ہاتھ پر بیعت کرو، وعدہ دو، سچا اور پختہ وعدہ کرو کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک، اللہ جیسا کوئی بھی نہیں، نہ اس کے کام جیسا کوئی کام کر سکتا ہے، نہ اس کے پیارے ناموں جیسے کسی کے نام ہے، نہ وہ کسی کو اللہ کے علاوہ نہ کوئی اور کسی کو پیدا کر سکتا ہے، نہ فائدہ دے سکتا ہے، نہ نقصان دے سکتا ہے، نہ مار سکتا ہے، نہ خوشیاں دے سکتا ہے، نہ بیٹے دے سکتا ہے، نہ بیٹیاں، نہ گاڑی، نہ مکان، کچھ بھی نہیں دے سکتا، بلکہ یہ جن کو دنیا کے اندر اللہ کے ساتھ شریک کیا جاتا ہے ان کے کھانے سے اگر مکھی کوئی ذرہ اٹھا کر لے جائے تو اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ یہ تو اتنی طاقت اور قوت بھی نہیں رکھتے کہ وَيَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُ مِنْهُ شَيْئًا، کہ ان سے اگر مکھی ایک ذرے کے برابر ان کے کھانے سے لے جائے تو مکھی سے بھی واپس نہیں لے سکتے، تو اللہ تو بہت بڑا ہے، اللہ اعظم، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو صحابہ سے کہا مجھ پر یہ بیعت کرو، میرے ہاتھ پر کیا کرو کہ تم اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہیں ٹھہراؤ۔ اللہ اکبر، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرانا یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور اسے شرک کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ شرک۔ اور شرک کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، شرک کے علاوہ اللہ جس کے چاہے جتنے چاہے گناہ معاف کرے۔ شرک کی معافی اللہ نے کسی کو نہیں دے دی، شرک کی معافی کسی کو اللہ نے نہیں دے دی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی جماعت سے کہا کہ میرے ہاتھ پر مجھ سے بیعت کرو اس بات پر کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو گے۔ ایک بات، دوسری بات کیا کہ وَلَا تُسْرِقُوا، اس بات کی میرے ہاتھ پر بیعت کرو کہ چوری بھی نہیں تم کبھی کرو گے۔ یہ چرانا، مال ڈاکے مارنا، چوریاں کرنا، ایک دوسرے کی چیزیں اٹھا لینا بغیر بتلائے، بغیر پوچھے کھا لینا، کسی نے بادام بھگو ہوئے تھے دوسرا کھا گیا، تو یہ چوری ہے۔ یہ کیا ہے؟ کسی کے چاکلیٹ دوسرا کھا گیا، بغیر پوچھے بتائے اس کی چیز کھا گیا، تو یہ کس میں آتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میرے ہاتھ پر بیعت کرو، پہلی بات کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گے، دوسرا تم چوری نہیں کرو گے، دوسرا کیا؟ تیسرا کام کیا فرمایا؟ فرمایا وَلَا تَزْنُوا، اللہ کہ تم کبھی زنا نہیں کرو، بدکاری نہیں کرو، بے حیائی کے کاموں سے بچے رہو۔ کتنے کام ہو گئے؟ 3۔ آگے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، اور اپنی اولادوں کو قتل نہ کرو گے جان بوجھ کر،
یا انجانے میں اپنی اولادوں کو قتل نہیں کرو گے. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، اپنی اولادوں کو قتل نہیں کرو. یہ کیا بات؟ یہ بات یہ ہے کہ جہالت ہی عرب کے اندر، تو وہ بیٹی پیدا ہوتی تو اسے زندہ درگور کر دیتے. بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، بیٹی کو کیا کرتے؟ زندہ درگور کر دیتے. کل کو اس کی شادی کریں گے، لوگ ہم سے رشتہ مانگیں گے، یا ہمارے گھر میں عورت ہوگی جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو بے عزت اور کمزور اور حقیر سمجھتے، تو وہ کیا کرتے؟ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے، مار دیتے. یا اولاد کو اس لیے مار دیتے کہ میں ان کے خرچے کہاں سے پورے کروں گا. بھائی اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا نحن نرزقکم وإیاکم، ہم تمہیں بھی ہم رزق دیتے ہیں، اور جو اللہ تمہیں اولاد دے رہا ہے اسے بھی رزق کون دے گا؟ اللہ دے گا. اور یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ہاتھ پر بیعت کرو وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، کہ تم اپنی اولادوں کو قتل نہیں کرو گے. اور آگے فرمایا وَلَا تَأْتُوا بِبُهْتَانٍ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ، فرمایا اور نہ عمدن کسی پر کوئی ناحق بہتان باندھو گے، اور کسی پر بہتان بھی نہیں باندھو گے، جان بوجھ کر کسی پر بہتان نہیں باندھو گے. اس بات کی بھی بیعت کرو. بہتان کیا ہوتا ہے؟ کسی پر الزام لگا دینا، یہ کیا ہے؟ بہتان ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ نصیحت فرمائی نا، ایک اور مقام پر آتا ہے، صحیح بخاری مسلم کی وہ حدیث ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایک دوسرے پر بہتان نہ لگایا کرو. تو صحابہ کہنے لگے اللہ کے رسول جو بات ہم کر رہے ہوں اور جس کی کر رہے ہیں اس کے اندر وہ اگر بات ہو، وہ غلطی اور کوتاہی اس کے اندر موجود ہو، وہ غلطی اور کوتاہی اس کے اندر وہ بات اس میں شامل ہو. مثال کے طور پر کوئی بندہ ہے وہ سگریٹ پیتا ہے، وہ سگریٹ پیتا ہے نا، یا کوئی اور غلط کام کرتا ہے جو اخلاقاً ادباً شرعاً جائز اور درست نہیں ہے، تو اللہ کے رسول اگر ہم وہ بات کریں جو اس کے اندر عیب موجود ہے، جو اس پر عیب اور اس کی غیر موجودگی میں اس کی بات کریں، تو فرمایا وہ تو چغلی ہے. وہ کیا ہے؟ چغلی ہے. وہ کیا ہے؟ اور وہ بات کرو جو اس کے اندر نہیں ہے، اور تم وہ بات کرو جو غلطی کوتاہی یا گناہ اس کے اندر یا عادت اس میں موجود نہیں ہے، تو پھر کیا ہے؟ بہتان ہے. پھر کیا ہے؟ بہتان. اور بہتان کی سزا قرآن کریم میں سورۃ نور میں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے فَجْلِدُوهُمْ 80 جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً، کہ جو بہتان لگائے اس کو پھر 80 کوڑے مارو. کیا کرو؟ اگر اس کے پاس دلیل نہیں ہے نا، اب اس نے بات تو کر دی کہ فلاں نے ایسے کیا، اب اس کے پاس دلیل نہیں ہے، ثبوت نہیں ہے، اب اس کو کتنے کوڑے لگیں گے؟ 80 کوڑے لگیں گے. اور اس کی کبھی پھر گواہی بھی قبول نہیں کی جائے گی. یہ 80 کوڑے کون مارے گا؟ میں نہیں مار سکتا کسی کو. یہ بھی ایک مسئلہ ہے، اس لیے کہ یہ کام خلافت کا ہے، حکومت کا ہے، انتظامی امور کا ہے. قاضی دے سزا یا خلیفہ سزا دے، مسلمانوں کا امیر سزا دے، حاکم سزا دے، ہر بندہ اٹھ کے دوسرے کو سزا دینی شروع کرے گا، تو اس سے ملک کے اندر، اسلام کے اندر، اسلام کے ماننے والوں کے اندر خون فساد برپا ہوگا، جس سے امن نہیں بلکہ نقصان ہوگا. سمجھ آئیے بات؟ کیا فرمایا کہ تم ایک دوسرے پر عمدن جان بوجھ کر بہتان نہیں باندھو. اور کیا فرمایا؟ فرمایا وَلَا تَعْصُوا فِي مَعْرُوفٍ، اور اللہ کی کسی بھی اچھی بات میں اللہ کی نافرمانی نہیں کرو. اللہ کی نافرمانی، کسی بھی اچھی بات میں، کام میں اللہ کی نافرمانی نہیں کرو گے. اور آگے کیا فرمایا؟ فرمایا فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، جو اس وعدے کو، عہد کو، بیعت کو پورا کرے گا، کیا اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرائے گا کسی کو. اور دوسرا کام چوری، بدکاری، اپنی اولاد کو قتل اور کسی پر بہتان نہیں لگائے گا.
اللہ اور اچھے کاموں میں اللہ کی فرما برداری کرے گا، نافرمانی نہیں کرے گا۔ فرمایا فمن وفا منکم فاجرہ علی اللہ، جو تم میں سے اپنے اس وعدے کو پورا کرے گا تو اس کا اجر اور بدلہ کس کے پاس ہے؟ اللہ، اللہ اس سے راضی ہوگا، اللہ اسے بدلہ اور اجر دے گا۔ اور آگے کیا فرمایا؟ ومن اصاب من ذلک شیئا، جو ان گناہوں میں شامل ہو جائے گا، جو ان گناہوں میں، اللہ اکبر، جو ان گناہوں میں، ان نافرمانیوں میں، فَعُوقِبَ فِي الدُّنْيَا فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ، تو پھر اس کو دنیا میں اس کی سزا دی جائے گی۔ میں نے پہلے بتایا سزا کون دے گا؟ اسلامی حکومت دے گی نا، حکمران دے، گورنمنٹ دے، قاضی دے، مفتی دے، جس کی ذمہ داری ہے خلیفہ، مسلمانوں کا امیر، حاکم، وہ سزا دے گا۔ ہر بندہ اٹھ کے دوسرے کو سزا نہیں دے گا۔ فرمایا جو دنیا، جس کو دنیا میں اس کی سزا مل جائے گی ان جرموں کی، اللہ اکبر، فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ، تو وہ اس کے گناہوں کا بدلہ ہوگا، مطلب اسے دنیا میں ہی سزا مل جائے گی، آخرت کی سزاؤں سے پھر انشاءاللہ بچ جائے گا۔ فرمایا وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا، اور پھر کوئی ان چیزوں کو کر لیتا ہے، ان گناہوں کا مرتکب ہو جاتا ہے، ان گناہوں میں شامل ہو جاتا ہے، ثُمَّ سَتَرَهُ اللَّهُ، پھر اللہ تعالیٰ ان کے اس کے ان گناہوں پر اللہ تعالیٰ پردہ ڈال دیتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا، وہ برائی کرتا ہے، چوری کرتا ہے، بہتان لگاتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، اور اللہ اکبر اپنی اولاد کو قتل کرتا ہے، اس طرح کے کام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ اس کے اس گناہوں پر کیا کرتے ہیں؟ سَتَرَهُ اللَّهُ، پردہ ڈال دیتے ہیں۔ فَهُوَ إِلَى اللَّهِ إِن شَاءَ عَفَا عَنْهُ، تو اس کا معاملہ اللہ کی طرف ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو اسے معاف فرما دے، وَإِن شَاءَ عَاقَبَ، اور اگر چاہے تو اللہ اسے سزا دے دے۔ فَبَايَعْنَاهُ عَلَى ذَلِكَ، سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم نے ان ساری باتوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور مان لیا، جان لیا، دل و جان سے، دل و مان سے مان لیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ان ساری نصیحتوں پر عمل کریں گے۔ تو ہمارے لیے بھی یہ نصیحت ہے، ہمارے لیے بھی نصیحت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری برائیوں پر، ان سارے گناہوں پر اپنے صحابہ، پیارے صحابہ جن کو جنت کی بشارت دی ہے، جن کو ان سے بیعت لی، کیا کیا؟ تو بیٹو آپ کی تربیت اور نصیحت کے لیے یہ بات ہے، اچھی طرح ذہن نشین کر لیں، جو ہم گناہ کریں گے اس کی سزا اور وبال ہمارے والدین پر بھی جا سکتی ہے، ہماری اولاد پر بھی جا سکتی ہے، ہماری اولاد پر بھی جا سکتا ہے، والدین پر بھی جا سکتا ہے۔ تو میں آپ کو ایک نصیحت کرتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو سامنے رکھیں، زندگی میں جتنی مرضی مشکل آ جائے، جو مرضی ہو جائے، ہم نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، چاہے ہمیں کوئی مار ہی کیوں نہ دے، ہمیں کاٹ کاٹ کے ہمارے ٹکڑے ٹکڑے کیوں نہ کر دیے جائے، ربی اللہ، ہمارا رب کون ہے؟ ایک اللہ۔ بات سمجھے؟ دوسری بات، چوری نہیں کرنی بیٹوں کبھی، چوری نہیں کرنی۔ تیسرا کام، بدکاری، فحاشی، گناہ، اور یہ جو کام ہے کنجروں والے، یہ کبھی نہیں کرنی۔ اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، بدکاری، بے حیائی، فحاشی اور زنا کے کاموں کے قریب بھی نہیں جانا۔ اور یہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیعت لی کہ تم کبھی زنا، بدکاری نہیں کرو۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اور وعدے کیا لیے، ان میں ایک یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی اولادوں کو تم قتل نہیں کرو، کسی پر بہتان نہیں لگاؤ،
اللہ کی فرما برداری میں، اللہ کی فرما برداری اور اطاعت کے کاموں سے منہ نہیں پھیرو گے۔ میں بھی بیٹوں کو میں یہی نصیحت کرتا ہوں، زندگی اگر درست کرنا چاہتے ہو، والدین کے لیے صدقہ جاریہ بننا چاہتے ہو، ہمارے لیے بننا چاہتے ہو، اور تم یہ چاہتے ہو کہ کل کے آنے والے وقت میں اللہ تمہیں نیک اور صالح اولاد دے، تو پھر خود درست ہو جاؤ۔ پھر کیا کرو؟ قسم اللہ کی، یہ چند دنوں کی زندگی ہے۔ کیا ہے؟ یہاں ہم ایک دوسرے کو دھوکہ تو دے سکتے ہیں، لیکن اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکتے۔ یہ پکی بات کہ بچ سکتے ہیں۔ کیوں بھائی؟ ہے کسی کے پاس طاقت؟ یہاں تو استاد سے، باپ سے، ماں سے، بہنوں سے، نگران سے، خادم سے ہم چھپ کر کمرے میں جا سکتے ہیں، تو کیا اللہ سے بھی چھپ جائیں گے ہم؟ تو پھر آپ، چونکہ یہ ہماری نصیحت کی بات ہے، تربیت کی بات ہے، تو بیٹو میں آپ سے یہی وعدہ لیتا ہوں انشاءاللہ کبھی زندگی میں شرک، کبھی چوری، جو پہلے کر لیا ہے، جس کا جو جو چیز چرائی ہے وہ واپس کر دو، اس سے معافی مانگو۔ آئندہ سے کسی کا مال چرانا، اور معافی کا طریقہ یہ، اگر کسی کی چیز چرائی ہے تو پہلے وہ چیز واپس دو، ایسے خالی منہ نہ ان کو معافی دے دو، اس کی چیز تو واپس کرو نا، کس چیز کی معافی مانگ رہے؟ بدکاری، بے حیائی، فحاشی کے کام زندگی میں نہیں کرنے۔ بات سن رہے ہو؟ کسی پر بہتان، اپنی اولادوں کو رزق کے ڈر سے مارنا نہیں ہے، قتل نہیں کرنا۔ اس کی آج کے زمانے میں بڑی شکلیں ہیں۔ بات سن رہے؟ اور اچھائی اور بلائی اور اللہ کی اطاعت اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری میں کسی کام سے منہ نہیں پھیرنا، کسی کام سے منہ نہیں پھیرنا۔ سمجھ آئی ہے؟ اور اگر کوئی ان گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے، اسے چاہیے اپنے نگران، اپنے ذمہ دار کے پاس جائے اور اپنے گناہ کا اقرار کرے، اور اگر اسے سزا دی جاتی ہے تو وہ ساتھ یہ بھی اللہ سے امید رکھے کہ مجھے اللہ بھی معاف فرما دے۔ اور اگر کسی کے گناہوں پر اللہ پردہ ڈال دیتا ہے، گناہوں پر، تو وہ یہ نہ سمجھے کہ اللہ کو پتہ نہیں ہے، بلکہ اللہ چاہے تو اسے سزا دے دے، چاہے تو اللہ اسے معاف فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت کی باتوں کو سن کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہی ہمیں زندہ رکھ دین پر، دین اسلام پر، موت دے تو شہادت جیسی عظیم موت عطا فرما۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت،